میں اس ویڈیو میں ان چند چیزوں کا ذکر کروں گا جو شادی کرنے سے پہلے ضرور ان کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے آپ میل ہیں بھلے آپ فیمیل ہیں۔ ان چند چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ایک اچھا پارٹنر دے گا۔ دیکھیں، جوڑے آسمانوں پر ہی بنتے ہیں، لیکن اس کی کوشش زمین پر ہوتی ہے۔ کوشش ہم اور آپ مل کے کرتے ہیں۔ ہماری نیت، ہمارا ارادہ بہت میٹر کرتا ہے کہ ہم نے کس ٹائپ کا یا کس طرح کا خاندان، کس طرح کا لڑکا اور لڑکی چوز کرنے ہیں۔ بہت سے اسٹوڈنٹس میرے سے سوال کرتے ہیں، فیمیل بھی اور میل بھی، کہ سر ہمارے پاس یہ آپشنز ہیں تو ہمیں آپ بتائیں کہ ہمیں کون سا چوائس کرنا چاہیے۔ چوائس تو مل ہی جاتی ہے، بھلے سارا اختیار والدین کے پاس ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اختیار ضرور ہوتا ہے۔ This is Kashif Shehzad. I am an IELTS trainer. I teach IELTS online and offline. I also work as a student counselor and as a teacher trainer. بارفل ایجوکیشن کے نام سے ہم لوگ گجرات میں ایک ادارہ رن کرتے ہیں جہاں پہ ہم آئلٹس اور اسپوکن انگلش کے بارے میں کوچنگ کرتے ہیں۔ ویڈیو کی ڈیٹیل میں چلتے ہیں۔ اس ویڈیو میں نے آپ کو بتانا ہے کہ کیسے ہم لوگ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہم نے شادی کرنے سے پہلے ضرور دیکھنی پڑتی ہیں۔ میرے پاس کئی اسٹوڈنٹس کے سوال آتے ہیں، مثال کے طور پر ایک کوٹ کر دیتا ہوں کہ پھر ایک فیمیل اسٹوڈنٹ ہیں، اس طرح کے کئی سوال میرے پاس آئے ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ وہ اگر آپ کو بتاتی ہیں کہ سر میرے پاس یہ 2-3 چوائسیز ہیں، اس میں ایک میرے کزن ہیں، دور کے کزن ہیں، اس میں یہ خامیاں ہیں، اور دوسرا میرا کزن ہے یا میرے ابو کا دوست کا بیٹا ہے یا کوئی بھی ہے، اس میں یہ خوبیاں اور یہ سوری یہ خامیاں ہیں، تو آپ مجھے بتائیے گا، رہنمائی کیجیے گا کہ اس میں سے کون سی چوائس بہتر ہے۔ اگر مجھے یہ چوائسیز دی جائیں تو اس میں سے میں کون سی چوز کروں۔ تو دیکھیں، یاد رکھیں، اگر آپ ایک میل ہیں تو شادی کرنے سے پہلے 2-3 چیزیں ضرور آپ دیکھ لیں۔ نیت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ بچی ایک تو گریجویٹ ہو، پڑھی لکھی ہو۔ دوسرا، آپ ضرور دیکھیں کہ بچی جو ہے وہ بد زبان نہ ہو، بد زبانی نہ کرتی ہو گھر میں اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اس کا مزاج ٹھہراؤ والا ہو۔ نمبر 3، آپ دیکھ لیں کہ نماز روزہ کرتی ہو۔ یہ 3 چیزیں بنیادی طور پر آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے شادی کرنے سے پہلے۔ اگر آپ ایک لڑکی کے طور پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے ایڈوائس ہے کہ آپ شادی کرنے سے پہلے یہ ضرور نوٹ کریں کہ جس بندے سے یا جو چوائس آپ کو ملی ہے، کیا وہ بندہ عورتوں کی عزت کرتا ہے؟ اپنی ماں کی عزت تو سارے لڑکے کرتے ہیں، کیا وہ اپنی بہن یا اپنی دوسری عورتوں کی عزت کرتا ہے؟ کیا وہ تضحیک اڑانے کی عادت تو نہیں ہے اس کو دوستوں میں بیٹھ کے یا اپنی کزنس کے ساتھ؟ کیا وہ بہت زیادہ غرور اور تکبر میں تو نہیں مبتلا؟ بعض بچے اپنے والدین کی پوزیشن اور دولت کی وجہ سے فخر اور تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ ہر چیز کو حقیر سمجھتے ہیں۔ تو اوبیسلی یہ جو چیزیں میں نے مینشن کی ہیں، یہ آپ جا کے تو نہیں چیک کر سکتے، چاہے آپ لڑکا ہیں یا لڑکی ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں ہونی چاہیے جن کی بیس پہ آپ کہیں چلیں ٹھیک ہے، ہاں میں اس رشتے کے لیے ہاں کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ مثال بار بار میں اس لیے دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آئے۔ اب ایک بیٹی ہے، اس نے سوال کیا کہ سر ایک چوائس ہے جس میں میرا کزن ہے، وہ غصہ کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، میری بات کا جواب نہیں دیتا، تضحیک کرتا ہے، میری عزت بالکل بھی نہیں کرتا۔ مطلب فیملی میں ہوتے ہیں نا، آنا جانا دیکھا بالا ہوتا ہے، فیملیز میں اس طرح ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری چوائس میں، پہلی چوائس میں وہ غصہ بھی کرتا تھا مرد، دوسری چوائس میں جب اس نے مجھے بتایا کہ اس میں لڑکا غصہ تو کرتا ہے، مزاج اس کا سخت ہے تھوڑا، لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ وہ غلطی جب ہو جائے تو وہ معافی مانگ لیتا ہے، لیکن بعد میں پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا سیکنڈ والی چوائس آپ کے لیے بہتر ہوگی، کیونکہ غصہ تو پھر سارے مرد کرتے ہی ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں غصہ کرنا باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، ٹریننگ کی جاتی ہے کہ تم غصہ نہیں کرتے تو تم مرد نہیں ہو۔
وہ مرد ہی کیا جو غصہ نہ کرے، جبکہ اصل فلسفی ہے کہ وہ مرد ہی نہیں جو غصہ کرے۔ تو بات میں نے اس کو صرف سجیسٹ کیا، اس نے میرے سے پوچھا سر میرے پاس یہ 2-3 چوائسیز ہیں، آپ مجھے سجیسٹ کریں کہ کون سی چوائس میرے لیے بہتر ہو سکتی ہے۔ تو میں نے کچھ نشانیوں کی بیس پہ میں نے اسے کہا کہ بیٹا جو بندہ آپ کی تذلیل کرتا ہے، آپ کی تضحیک کرتا ہے، جو آپ کی بات کو ویلیو نہیں دیتا، آپ کو جان بوجھ کے نیچا دکھاتا ہے، آپ اس چوائس سے پرہیز کریں۔ اور جو بندہ بھلے غصے والا ہے، تھوڑا سخت مزاج ہے، توڑ پھوڑ بھی کر لیتا ہے، لیکن وہ مان جاتا ہے کہ میرے سے غلطی ہوئی، وہ سوری کر لیتا ہے، وہ معافی مانگ لیتا ہے کہ ہاں میرے سے غلط ہوا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعد میں وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے، تو یہ چوائس زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مزاج ہے۔ جب آپ دل کے اچھے ہیں نا، رحم دل ہیں، تو آپ بعد میں ضرور پچھتائیں گے اپنے کیے پہ، اپنے غصے پہ، اپنی اگر کسی سے آپ کی تلخ کلامی ہو گئی یا کسی کو آپ نے کچھ کہہ دیا ہے غصے میں، اگر آپ اچھے دل والے ہیں تو آپ ضرور اس پہ پچھتائیں گے اور آپ اس کو میک اپ کرنے کی کوشش کریں گے، بھلے آپ بعد میں دوبارہ ہی ویسے ہی ہو جائیں، غصے والے ہو جائیں یا چیزوں کو اس طرح دیکھنے لگ پڑیں۔ یہ زون ہے، یہ کئی مردوں کا، اکثریت مردوں کا یہ بنتا ہے کہ ان کو غصے میں نہیں سمجھ آتی کیا کرنا ہے۔ وہ بعض دفعہ والدین کی بات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کی سرزنش کرتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ اپنی بیوی کی بات سن لیتے ہیں تو والدین ان کو اچھے نہیں لگتے، لیکن وہ سرزنش نہیں کر سکتے والدین کی، تو وہ غصہ تو کہیں نہ کہیں نکالنا ہی ہوتا ہے لڑکے نے۔ تو اس لیے شادی کرنے سے پہلے، رشتہ کرنے سے پہلے اپنی نیت ایک تو صاف رکھیں، اور دوسرا کچھ چیزیں جو میں نے ابھی منشن کی ہیں ویڈیو میں ان کو ضرور خیال رکھیں۔ باقی اللہ پاک انشاءاللہ اس میں برکت فرمائے گا۔ اور آپ لوگوں کو بہت شکریہ، آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ کے کامنٹس، آپ کے سوال میرے لیے بہت میٹر کرتے ہیں۔ آپ لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ لائف لرننگ کے چینل پہ ملاقات ہوگی آپ سے۔ تھینک یو ویری مچ۔